صل على محمد ومحمد اللهم صل على محمد ومحمد اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الحجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله تاکہ تبرکات کو ہمیں میں کوئی دشواری نہ ہو اور اس کا خاص خیال رکھیں گے کہ تبرکات کے آگے کوئی بھی شخص چلے گا نہیں یہ آسانی کے ساتھ روزہ رسول تک انشاءاللہ ہمارے یہاں پہنچے گے یہ سوز منظر جس کی آپ زیارت کریں گے خطیب اہل بیت استفاد عالی جناب مولانا عامر کاظمی صاحب قبلہ بیان فرمانے چاہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و آلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اما بعد فقط بزرگان عزیز، برادران ملت، وہ ایام عزا جو کہ 2 مہینہ 8 دن بر صغیر کی زبان پہ بنام حسین ابن علی منائے جا رہے تھے، اس ایام عزا کا یہ آخری دن اور آخری لمحہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور ایام عزا کے آخری لمحات اور آخری مرحلے میں ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے گریہ کرنا ہے اور ہمیں اس طریقے سے رونا ہے تاکہ ہمارے گریے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم مقصد حسین سے غافل نہیں ہیں۔ اور آج کا یہ دن کہ جس کو ایام عزا کا آخری دن کہا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عزا کے دن ختم ہوئے ہیں، غم حسین ختم نہیں ہوا۔ غم حسین ہمارے دلوں پہ تا قیام قیامت تک رہے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اب ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس مرحلے کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو مرحلہ بڑا عظیم مرحلہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قیدی جب قید سے رہائی اسے ملتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنا وطن یاد آتا، چاہے وہ کسی جرم میں قید میں گیا ہو یا بنا جرم کے گیا ہو، مگر دنیا کا کوئی بھی قیدی جب قید سے رہائی پاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے وطن کی یاد کرتا ہے۔ مگر ہاں میرے رونے والوں، عزاداران مظلومان کربلا، یہ قافلہ جو اب واپس لٹ کے مدینے آ رہا ہے، اس قافلے میں آج سب موجود تو ہیں مگر آج کوئی خوش نہیں ہے۔ رباب موجود ہیں مگر خوش نہیں ہے، کلثوم موجود ہیں مگر خوش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیویاں اس لیے خوش نہیں ہے کہ جو یاد کرنے والی تھی وہ بچی روزانہ زندان شام کے باہر امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تھی کہ چچا ان پرندوں کا گھر ہے کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ تو امام سجاد فرماتے تھے کہ سکینہ سب اپنے گھروں پہ جائیں گے مگر سکینہ افسوس ہے تمہیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا۔ ہاں رونے والوں، روایت کا جملہ ہے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ وارد مدینہ ہوا تو وارد مدینہ ہونے سے پہلے امام سجاد نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور بشیر سے کہا، بشیر میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے۔ بشیر کہتا ہے مولا تھوڑی بہت شاعری میں بھی کر لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو بشیر جا کے مدینے میں جا کے اعلان کر دو اور یہ کہہ کے اعلان کرنا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر مدینے میں وارد ہوا اور یہ جملہ کہہ کے وارد ہوا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، کیا شان تھی اس قافلے کی، اس قافلے کے آگے عباس بھی تھے، اس قافلے کے ساتھ علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، مگر ہائے افسوس جب یہ قافلہ مدینے میں آ رہا ہے آج عباس نہیں ہے، آج اکبر نہیں ہے، آج قاسم نہیں ہے۔ بشیر آگے آگے ندا دیتا ہوا جا رہا ہے، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ قافلہ لٹ کے آیا ہے۔ ہاں اس مدینے میں اب رباب قدم رکھنے جا رہی ہے، اگر رباب قدم رکھے تو کیسے رکھے؟ رباب تو ہے اصغر نہیں ہے، مروہ تو ہے قاسم نہیں ہے، لیلا تو ہے اکبر نہیں ہے، زینب تو ہے مگر زینب کو حد سے زیادہ پیار کرنے والا حسین نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ میرے عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے میں بشیر آگے آگے ندا دیتا جا رہا تھا،
اس بشیر کے فوراً پیچھے جب یہ قافلہ مدینے میں وارد ہوا تو بشیر کہتا ہے میں پورے مدینے کے ہر ایک محلے میں گیا، کہیں سے جوان آگے بڑھے، کہیں سے بوڑھے آگے بڑھے، مگر محلے بنی ہاشم ایسا محلہ تھا کہ جب میں نے اس میں قدم رکھا مجھے ایک جوان نہ ملا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بشیر کے قریب آئے اور آ کے اعلان کر رہے تھے اے بشیر یہ تو کیسی سنالی لے کے آیا ہے، نبی کی نمازی آ رہی ہے لیکن آج عباس نہیں ہے جو دینا دے، لہذا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر آج پرسا پیش کریے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے، جو جہاں کھڑا ہے وہ اپنی زندگی کا آخری کریا سمجھ کے پیش کرے۔ روایت کے جملے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بشیر کے قریب آئے، کوئی اکبر کو پوچھ رہا تھا، کوئی قاسم کو پوچھ رہا تھا، بشیر کہتا ہے حد تو جب ہو گئی جب چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے قریب آ کے پوچھتی بشیر سکینہ کہاں ہے، اب میں کیسے کہوں وہ سکینہ زندان میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ نانا تیری زین اجرکم اللہ، گئی ہے، اجرکم اللہ، تیری زین لٹ گئی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، اب یہ دھیرے دھیرے یہ قافلہ قبر پیغمبر کی طرف جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ قافلہ نانا کے روزے پہ گیا تو روایت کہتی ہے زینب نانا کے روزے سے دیکھ لگا کر کافی دیر کھڑی رہی، کلثوم نے ایک جملہ کہا زینب تم تو کہہ رہی تھی میں جا کے یہ گلا کروں گی، میں جا کے یہ شکوہ کروں گی، روایت کہتی ہے یہ قافلہ مزار پیغمبر پہ پہنچا اور مزار پیغمبر پہ پہنچنے کے بعد جب یہ قافلہ نانا کے روزے پہ پہنچا تو روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے روزہ زینب کے سارے دروازوں کو بند کر لیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب نانا کے روزے پہ ایسے گری کہ جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے، مجھے نہیں پتا حسین اکبر کے لاشے پہ کیسے گئے، مگر حمید ابن مسلم کہتا حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے گئے، چلتے تھے گر جاتے تھے، جب حسین سے اٹھانا گیا حسین کوہلیوں کے بعد اکبر کے لاشے پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے، اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے، بلند آواز سے روئیے، رونے میں شرمائیے نہیں، روزے میں شرونی چہروں سے نور ٹپکے گا جو چہرے حسین کے غم میں آنسو بہا رہے۔ ہاں میرے عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نانا کے روزے پہ پہنچی اور نانا کے روزے پہ پہنچنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گئی اور جناب زینب ایک جملہ کہتی ہے کہ نانا آپ کا دین بچ گیا، آپ کا اسلام بچ گیا، آپ کی شریعت بچ گئی، نانا آپ کا سب کچھ بچ گیا، مگر نانا یہ کربلا میں زینب ہر ایک غم برداشت کر کے آئی ہے، اکبر کے کلیجے میں پرچی میں نے دیکھی، اصغر کے گلے میں تیر میں نے دیکھا، قاسم کا پامال لاشا میں نے دیکھا، مگر نانا میں ہر ایک غم برداشت کر لوں گی، مگر ایک غم میرے اوپر ایسا ہوا کہ جس کو یہ زینب قیامت تک نہ بھولے گی، آواز پیغمبر کی قبر سے آئی، بیٹی زینب ایسا وہ کون سا ظلم ہے، جناب زینب فرماتی ہے نانا کربلا سے لے کے شام تک علی اکبر کا قاتل میرے سامنے لو دبا کے مسلم
अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब नाना के रोजे पे बैठी और नाना के रोजे पे बैठने के बाद एक जुमला कहती है, नाना जब कोई बाहर जाता है तो तबर्रुकात में कुछ न कुछ लेके आता है। नाना ये ज़ैनब भी करबला गई थी, ज़ैनब से कुछ तबर्रुकात अज़ा लेके आई है। ये कह के ज़ैनब ने एक गठरी को खोला, असगर के कुर्ते को। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सुल्तान करबला के। दिल खोल के रो। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब ने खबरे पैगंबर पे मरसिया पढ़ा और इस अंदाज में मरसिया पढ़ती है और जुमला कहती है, नाना आपकी अजान बच गई, मेरा मोहसिन मारा गया। नाना आपकी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। ये कहने के बाद जनाब ज़ैनब ने जुमला का, नाना अगर कभी मुझे मौका मिला तो रात के सन्नाटे में आएगी ये ज़ैनब अपने बाजुओं के नील, ज़ैनब तुम्हें दिखाएगी। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ मेरे अजीजों, ये काफिला कब्र पैगंबर से उठा और कब्र पैगंबर से उठने के बाद अब जनाब ज़ैनब उस भाई की कब्र पे जा रही है कि जिस भाई का गम हमने इस तरीके से मनाया। हाँ मेरे अजीजों, आज तक कोई जनाजा कब्रस्तान जाकर वापस आते देखा है, मगर हुसैन का एक भाई है जिसको हसन मुज्तबा कहा जाता है। इसका जनाजा जब कब्रस्तान जाने लगा तो मलूनों ने इतने तीर चलाए। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब इमाम हसन के मजार पे आई और इमाम हसन के मजार पे आके कहती है, ए भैया हसन, पहचान में वही ज़ैनब हो क्या? पहचान में आ रही हो? मैं ज़ैनब, जब मैं इस यहाँ से गई थी मेरे सर के बाल सफेद न थे, मगर आज ज़ैनब जब पलट के आ रही है भैया, सर के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां, कमर झुकी हुई। जनाब ज़ैनब इमाम हसन के रोजे पर गई, कब्र हसन से आवाज आई, बहन ज़ैनब करबला के मसाइब इतने बड़े हैं कि हसन बर्दाश्त न कर सकेगा। ए ज़ैनब मुझे तबर्रुकात आज़ा न दिखलाओ। ये कहने के बाद जनाब ज़ैनब ने उस गठरी को उठाया। अचानक ज़ैनब की निगाह पड़ गई, एक कच्ची कब्र के ऊपर ज़ैनब की चीख निकल गई, अम्मा। ये जुमला कोई और समझे या ना समझे, मगर ये जुमला हमारी दूर दराज से और मकामी आने वाली माएँ बहनें जरूर समझेगी। अगर उन्हें जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो किसी भी तरीके की, तो वो हमारी माएँ बहनें अपनी तकलीफें, अपना दर्द, अपना गम, अपनी मुसीबत अपने बाप को नहीं बताती, अपने भाई को नहीं बताती, मगर ये बहन मेरा कुछ बचे या ना बचे, मगर आपका दीन, आपका इस्लाम, आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। अम्मा ज़ैनब जरा कब्र से उठिए और जरा देखिए, वो देखिए आपके इमाम सज्जाद खड़े हैं, वो देखिए आपके इमाम बाकिर खड़े। ये कहने के बाद जनाब ज़ैनब रो के कहती है, अम्मा आपकी नस्ल बच गई, ज़ैनब की नस्ल कुर्बान हो गई। अम्मा आपकी ज़ैनब को अब कोई माँ कहने वाला नहीं आए। अली की तौबत ज़हरा पे आई है, कहती थी हुसैन की अम्मा उठे
تمہارے بیٹوں کو نہیں مارا جتنی تمہاری بیٹیوں کو مارا اما اٹھو تو صحیح میرا زخمی سر دیکھو اجرکم اللہ ہاں میرے عزیزوں یہ قافلہ قبر فاطمہ سے اٹھا اور قبر فاطمہ سے جب اٹھا تو جناب زینب یہ کہہ کے اٹھتی ہے اماں اگر کبھی مجھے موقع ملا تو رات کے سناٹے میں یہ زینب آئے گی اماں پوری رودات کربلا یہ زینب سنا کے رہے گی اماں آپ کو میں بتاؤں گی کہ میرا اکبر کیسے مارا گیا اماں میں آ کے بتاؤں گی آپ کا قاسم کیسے مارا گیا اماں میں آ کے بتاؤں گی کہ اول محمد کیسے مارے گئے ہاں میرے عزیزو یہ قافلہ دھیرے دھیرے جنت البقیع سے آگے بڑھ رہا ہے بیت الشرف سے پہلے روایت کا جملہ ہے کہ آپ مجھے نوجوان گریے کے لیے آمادہ ہو جائے جو ابھی تک نہیں رویا وہ اب رونے کی تیاری کرے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو اور اس کے بعد گریہ کرتے رہنا مجھے یہ بتلا دو کہ 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی ہوتی ہے روتے رہیے گا روایت کہتی ہے آپ مجھے بتلائیے 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی ہوتی ہے ذرا سوچ کے بتائیے گا 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے بال کالے ہوتے ہیں ریش مبارک کالی ہوتی ہے چہرے پر جھریاں نہیں ہوتی آؤ ذرا وہ قافلہ جو مدینے میں لٹ کے آیا ہے اس میں ایک بیمار ہے کہ جس کو دنیا سید سجاد کے نام سے جانتی ہے اس کی عمر بھی روایت نے 26 سال لکھی ہے مگر عجیب و غریب ہے سر کے بال سفید ہے چہرے پہ جھریاں ہے کمر جھکی ہوئی ہے روایت کہتی ہے کہ امام سجاد خاک مدینہ پہ بیٹھ گئے جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں شیخ راستے سے ہٹ جا اس لیے کہ وہ قافلہ جو کربلا میں گیا تھا وہ قافلہ مدینے میں آ رہا ہے امام سجاد نے کوئی جواب نہ دیا محمد حنفیہ نے پھر کہا اے بزرگ میں تجھے سمجھا رہا ہوں راستے سے ہٹ جا کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد پھر محمد حنفیہ نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آتا میں کہہ رہا ہوں راستے سے ہٹ جا اتنا کہنا تھا امام سجاد نے سر اٹھایا اور ایک جملہ کا چچا سلام علیکم محمد حنفیہ نے کہا اے ضعیف اپنی عمر کے تو مجھے چچا کہہ رہا امام سجاد نے چچا پہچان لیے میں ہی آپ کا سچا اجرکم اللہ چچا پہچانیے میں آپ کا سجاد ہاں میرے عزیزو دھیرے دھیرے یہ قافلہ بیت الشرف کی طرف برآمد ہو رہا ہے میرے عزیزو راستہ دے دیجئے یہ قافلہ بیت الشرف کی طرف جا رہا ہے تو روایت کہتی ہے کہ بشیر جب آگے ندا دیتا ہوا چلا گیا یہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا یہ قافلہ جب بیت الشرف کے قریب آیا تو روایت کہتی ہے اور کتابوں میں ملتا ہے علامہ مجلسی نے بھی جملے کو لکھا ہے کہ جیسے یہ قافلہ بیت الشرف کے قریب آیا بیت الشرف سے ایک بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد انتظار کر رہی تھی کہ قافلے والے آ جائیں بس اتنا کہنا تھا جیسے ہی یہ بچی باہر آئی جناب ام الولید آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے سغرا پریشان نہ ہو جس اکبر کا تم انتظار کر رہی ہو وہ اکبر میدان کربلا میں برچھی کھا کے سو اجرکم اللہ بس میرے عزیزوں روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ جب بیت الشرف کے قریب آ گیا ہاں
इन अमारियों को आप अपनी जगह पे खड़े होके अगर गिन सकते हो तो गिन लीजिएगा ताकि आपके गिरिये में इजाफा हो जाए। रिवायत कहती है कि जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से चला था जो 64 अमारियां थी, मगर आज जब ये काफिला बैतुल शरफ में आ रहा है तो इसमें 64 अमारियां नहीं है, इसलिए कि अमारियों में बैठने वाले हर एक मैदान करबला और दरमियाने सफर की सऊबतों में मुब्तला हो गए। हाँ मेरे अजीजों, ये काफिला बैतुल शरफ के करीब आया, बैतुल शरफ के जैसे ही करीब आया जनाबे सुगरा आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद रबाब की गोद को देखा, ज़ैनब की गोद को देखा, कुलसूम की गोद को देखा, फिज़ा की गोद को देखा। जब किसी गोद में कोई न मिला जनाबे सुगरा ने कहा वो कहाँ गया? ज़ैनब ने आवाज़ दी, सुगरा तेरा भैया असगर मैदान करबला में तीरे जमा था के अजरक वल्लाह। बस रिवायत कहती है ये काफिला बैतुल शरफ के अंदर धीरे धीरे बरामद हो रहा। हाँ मेरे अजीजों, आज अब्बास तो नहीं है मगर अब्बास की माँ उम्मुल बनीन अपने फराइज को मुकम्मल अदा कर रही है। बस आखिरी जुमला है ये काफिला जब बैतुल शरफ के अंदर गया तो रिवायत बताती है कि मसनद बिछाई गई। मसनद बिछाने के बाद जनाबे उम्मुल बनीन ने इमाम सज्जाद को बिठाया और इमाम सज्जाद को बिठाने के बाद एक जुमला कहा, सज्जाद लो तासियत ले लो, हम तुम्हें अकबर का पुरसा दे रहे हैं, हम तुम्हें कासिम का पुरसा दे रहे हैं, शुहदाए करबला का पुरसा। जब इमाम सज्जाद को दिया जा चुका तो जनाबे इमाम सज्जाद ने एक जुमला कहा, फूफी अम्मा अब आप भी बैठिए, हम आपको भी पुरसा दे ले जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब मसनद पे बैठी, शुहदाए करबला का पुरसा दिया गया। इसी पुरसे में एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था। ज़ैनब की निगाह बढ़ गई, अरे ये बच्चा कोई और नहीं अब्बास का छोटा बेटा बदर। ज़ैनब की चीख निकल गई, आगे बढ़ी और